السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ اسلام آباد سے کوئی اچھی خبر تو آئی نہیں ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور نیشنل سیکورٹی ورکشاپ سے وابستہ سردار فہیم، ان کو مرڈر کر دیا گیا۔ کس نے کیا نہیں پتہ۔ پولیس کی کوشش ہے کہ اس کو رابری یا ڈاکہ کا کوئی کیس بنا کے فارغ کر دیا جائے۔ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اسلام آباد میں کسی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ پازیٹیو ہے اور تسلی بخش ہے۔ کیپٹل سٹی ہے پاکستان کا، وہاں پہ بے شمار کرائم جو ہیں بڑے آرگنائزڈ انداز میں، ان آرگنائزڈ انداز میں ہو رہے ہیں، اور پیپل آر ناٹ فیلنگ سیف۔ یہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے، لیٹس سی کہ بھئی وہاں کی ایجنسیز اور حکمران والا کیا کرتے ہیں کہ یہ اس قتل کو کہاں تک انویسٹیگیٹ۔ ہاں، وہ بڑا اچھا کیا انہوں نے، ثنا یوسف کا جو کیس ٹک ٹاکر کو پکڑا، ٹک ٹاکر کے حوالے سے جو قاتل لڑکا پکڑا گیا، وہ اس نے کنفیس بھی کر لیا ہے، قبول کر لیا اس نے کہ میں نے قتل کیا ہے۔ لیکن ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کی ضرورت ہے پاکستان کے، کم از کم بڑے شہروں میں سیف سٹی سسٹم جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس کو ٹریفک کے ٹھیکیداری نظام میں مت دیں جو کراچی میں دے دیا گیا ہے۔ یہ ٹھیکیداری نظام ہے جی، اربوں روپے کی آپ نے پیدا کرنی ہے، کہاں سے جی آپ یہ ٹھیکہ اتنے کا؟ یہ ٹھیکے سے پولیس سسٹم نہیں چلتا مراد علی شاہ صاحب۔ آپ دیکھیں مریم ہی آپ سے تو اچھی رہی نا، آپ مانیں، آپ کو ماننا ہوگا۔ وہاں کے آئی جی نے یہ کہا کہ کیمرے کے ذریعے چلان ہوگے، گھر پہ پہنچیں گے چلان، کوئی سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے چلان نہیں ہوگا۔ یہاں پہ سڑک کے کنارے ٹولیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر کسی بھی گاڑی کو روک لیا اور ہاتھ ڈالتے ہیں، چھوٹی گاڑی ہو بڑی گاڑی ہو، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ ایتھنک اسپارک ہو گیا تو بہت نقصان ہوگا اس شہر کراچی کا اور سندھ کا، اور یہی نہیں چاہیے۔ ویسے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں صوبوں کی، اس صوبے کی آواز کے اندر خود پاکستان پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ آپ اس ہوا کو بڑھا رہے ہیں، آپ اس ڈیوائیڈ کو بڑھا رہے ہیں جو کہ نہیں بڑھنی چاہیے۔ سب نے رہنا ہے اسی صوبے کے اندر، لیکن آپ کی جو گورننس ہے، آپ کا جو کارکردگی ہے، آپ کی جو پولیس ہے، وہ اس میں خود بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ لوگوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، سندھی اور غیر سندھی طبقات میں خلیج بڑھ رہی ہے، جو خطرناک ہے، جو کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہو گیا ٹھیک ہے، کسی زمانے میں الطاف حسین کے دور میں جو ہوا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب اس کو آپ کو روکنا چاہیے اور لوگوں کا حق دیں۔ کراچی میں آج تک کوئی قابل ذکر ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہے۔ کراچی میں ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ کراچی مینز منی پاکستان۔ دوسری طرف انڈیا کو جو سبکی ہوئی ہے ناظرین، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ بہت بڑا جھٹکا پڑا وہاں پہ۔ راج ناتھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ پہنچے وہاں پر، گفتگو کرنے کا انداز ہی عجیب و غریب ہے ان کا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف جو منترا ہے دہشت گردی کا وہ پڑھیں۔ انہوں نے پڑھا، لیکن اس منترے میں انہوں نے کہا جی میں تو جوائنٹ کمیونیکے جو ہے وہ اپنا مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوگا اس پہ سائن نہیں کروں گا۔ کیوں آپ نے پہلگام کا ذکر نہیں کیا اس میں؟ بھائی کیوں کیا جائے پہلگام کا ذکر؟ پہلگام کرایا ہی آپ نے ہے، اور پاکستان پہ الزام لگایا، پاکستان پہ حملہ کر دیا آپ نے، اور کہتے جی ہم نے 9 سینٹر پر آتنکواد کے 9 سینٹروں پر حملے کیے، آتنکواد کے 9 مراکز پہ ہم نے پاکستان پہ، مین لینڈ پہ حملہ کیا گیا۔ پاکستان نے آپ کی مین لینڈ پہ حملہ نہیں کیا، کم از کم ہمارے علم میں تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا نے بڑا زبردست کردار ادا کیا۔ اس مشترکہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ بی ایل اے انڈین سپانسرڈ آؤٹ فٹ ہے دہشت گردی کی۔ آتنکواد جو ہے انڈیا ہے اور آتنکوادی پھیلا رہا ہے بنگلہ دیش بلوچستان میں۔ یہ بنگلہ دیش میں بھی ان کا یہی کردار ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں وہاں بھی گڑبڑ ہو جائے، اس لیے بنگلہ دیش کے جو ڈیلیگیشن ہے وہ یورپ گیا ہے ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کے لیے۔ خطرہ ہے انڈیا سے۔ تو جناب راج ناتھ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں دستخط نہیں کروں گا مشترکہ اعلامیہ پہ۔ نہیں ہوا، لیکن آخر میں ہوا کیا؟ بی ایل اے کا ذکر آیا، اس کے اندر ٹرین کے ہوا کا ذکر آیا۔ یہ سب ہندوستان کی کارستانیاں ہیں۔ ویسٹ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہندوستان کے حوالے سے، لیکن جھٹکا تو جگہ جگہ پڑ رہا ہے۔ مودی کی جو فارن پالیسی ہے، مودی کی جو پالیسی ہے انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، وہ فیل ہو چکی ہے۔ ان کو اپنا نیا لیڈر تلاش کرنا چاہیے۔ بی جے پی کو اگر اقتدار میں رہنا ہے تو ان کو نیا لیڈر لانا پڑے گا، لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ جو آنے والا لیڈر ہے وہ اینٹی پاکستان جو سلانٹ ہے، جو کام کرتے ہیں، رینٹنگ ہے، وہ نہیں ہوگی۔ جو منترا دہشت گردی کا ہے، آتنکواد کا، وہ چھوڑ دیں گے؟ نو، ان کی سیاست کا جو
محور ہے، جو بنیاد ہے، وہ اسی میں پیوستہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے رگیدنا ہے، پاکستان کو کرٹیسائز کرنا ہے، پاکستان کو آتنکوادی کے اندر. بھئی کیا ہے، ٹی ٹی پی کو کون سپورٹ کر رہا تھا، بی ایل اے کو کون سپورٹ کر رہا تھا. یہ سوچنے کی بات ہے. گڈ نیبرلی ریلیشنز میں ایک دوسرے پر اعتماد جبھی آ سکتا ہے کہ آپ یہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے اس کو بند کریں، اپنی زبانیں بند کریں. آپ اچھا کام نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو، جنگ کی کیفیت برقرار رہے. اس سے کیا ہوگا، غربت بڑھے گی. آپ بھی غریب ہیں، ہم پاکستان بھی غریب ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، بنگلہ دیش کے حوالے سے India.com خبر کیا ہے، بینکرپٹ بنگلہ دیش گوئنگ فار ایئر ڈیفنس سسٹم پرچیز، پٹیچر پاکستان. یہ آپ کا جی ڈی بخشی یہ بات کرتا ہے. تو ہم بھی کہیں گے آپ کو کہ آپ دہشت گرد انڈیا، غیر جمہوری انڈیا، پھٹیچر، مودی کا جو یار ہے ظاہر ہے وہ غدار ہے، پھر تو نعرے لگیں گے نا. تو یہ ریجن میں سب سے زیادہ جس ملک کو ناپسند کیا جاتا ہے، بلکہ نفرت کی جاتی ہے، اس کا نام انڈیا ہے، اس کا نام بھارت ہے، اس کا نام ہندوستان ہے. پاکستان سے کوئی ریجن کا کنٹری نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی پاکستان کے خلاف ہے. بہترین تعلقات کے بنیاد پر پاکستان چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے جو سفیر ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے پاکستان کے عوام اور حکومت پاکستان کا بہت شکریہ ادا کیا ہے اسرائیل کے خلاف جو ان کی جنگ تھی. اس 12 روزہ جنگ میں ایران نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ ہزاروں برس کی تاریخ اور پھر 1400 سال کی اسلامی تاریخ. علامہ سید علی خامنہئی نے کہا کہ ایرانی ہتھیار نہیں ڈالتے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ایرانی ہتھیار نہیں ڈالے. اور وہ نہیں گئے ہیں رکوانے کے لیے ٹرمپ کے پاس کہ جی آپ جنگ بندی کریں اور یہ کریں. انیشیٹو ٹرمپ نے لیا، اس نے بات کی اس سے، نیتن یاہو سے. اور نیتن یاہو کو یہ بھی کہا انہوں نے کہ غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں، جو بندے مارے جا رہے ہیں، اس کو ختم کرو. اس نے کہا جی حماس کو ختم کریں. تو یہ ایک ڈیل بنائیں گے، حماس کو ادھر ختم کریں گے. ادھر سعودی عربیہ نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطین ایک ریاست کے طور پہ سامنے نہیں آ جاتا اور وہاں پہ امن نہیں ہو جاتا اور عوام کی مرضی کے مطابق ہم چلیں گے. بڑا اچھا فیصلہ یہ. MBS سے اسی فیصلے کی توقع کی جا سکتی تھی. اٹس اے ویری گڈ ڈیسیژن. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بلاک بنائیں گے، فنڈنگ دے گا سعودی عربیہ اور UAE، پھر جارڈن، مصر اور دبئی مل کر فلسطین کے لوگوں کی بحالی کے حوالے سے بات کریں گے. جناب 56,000 افراد شہید ہوئے ہیں، ان کے گھروں کی آباد کاری کا مسئلہ ہے. ڈیٹا جمع کرنا پڑے گا آپ کو، محکمہ صحت کے پاس ہے ان کے، لیکن پھر بھی آپ کو پورا کا پورا ہر فیملی، ہر متاثر فیملی، ہر مقتول کی فیملی جو ان کے پسماندگان ہیں، ان سے رابطہ کرنا پڑے گا. OIC ایک مردہ گھوڑا ہے، اس کے اندر جان ڈالنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں تو اپنے سوشیو اکنامک، سماجی و اقتصادی شعبے میں ہی OIC کچھ کام کر سکتی ہے. وہ بھی نہیں کرتی OIC کی لیڈرشپ جو ہے نا بالکل ریڈنڈنٹ ہے. ابھی ہوا ہے نا استنبول میں اجلاس، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا کارکردگی ہے. ایک ریزولوشن کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ہے نا OIC، یہ ادارہ وہ ہے. میں دیکھتا ہوں یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو ریویو دی انٹائر پروپوزیشن آف دی اسلامک ورلڈ. کشمیر کے مسئلے کو OIC کو آگے لے کے چلنا چاہیے. یہ جو عرب ممالک جاتے ہیں نا بار بار ہندوستان کے پاس، اور ہندوستان کے مودی کو MBS نے ایک بہت بڑا انعام دیا، ان کو بہت بڑا سول ایوارڈ دیا. کس چیز کا دیا آپ نے؟ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے دیا آپ نے، پاکستان کو انڈو کرنے کے لیے، پاکستان کو دنیا سے مٹانے کے لیے سعودی عربیہ کام کر رہا ہے. یہ سوچیں ذرا. پھر لوگ تو اسی طرح کہیں گے. اور جیسے ہی ابھی ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی ہوئی ہے، پاکستان میں کچھ ایسٹس ہیں. کن کے ایسٹس ہیں وہ سوچنے کی بات ہے. کن اربوں کے ایسٹس ہیں، کس حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یا کس کے ہیں. انہوں نے ایران کے خلاف بیان بازی شروع کر دی. چھوڑ دیں ان تمام چیزوں کو یار. یاد رکھیں کہ بہت برا ہوگا اگر آپ میں نفاق رہا اور عدم اتفاق رہا.
یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈیڈ وی گاٹ ڈسٹرائڈ، ہم برباد ہو جائیں گے. اور آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، لیبیا کی، شام کی، عراق کی، بہت بڑی مثالیں ہیں یہ دونوں. بائی آل مینس دے ور ویری پیسفل کنٹریز، اپنے اپنے ملک میں اپنی خوشحالی کے حوالے سے. یہاں ان سے تو آپ سے تو اچھے کردستان کے لوگ رہے کہ انہوں نے حالات دیکھ کر ہتھیار ڈالے، ختم کیا اور مین اسٹریم پالیٹکس آف ٹرکی میں شامل ہو گئے. یہاں پہ کوئی 40-45 سال سے 50 سال سے ڈسپیوٹ چل رہا تھا کردستان کا. کرد پیپل ہیو پروون ٹو بی مور وائز، innocent, cool, زیادہ بہتر اور سویلائز ثابت ہوا کہ انہوں نے ٹرکی کے ساتھ بیٹھ کر ایک سمجھوتا کر لیا. اور اگر کشمیری واقعی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 لاکھ فوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو آرٹیفیشل قسم کا جو قبضہ ہے، یعنی آپ جو کنفرنٹیشن کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، گھروں کو ان کو ڈیمالش کر رہے ہیں. دنیا کی کوئی دیکھیں مائٹ از رائٹ، پاکستان اگر آج طاقتور ہے تو اس لیے آپ رکے ہوئے ہیں، نہیں تو آپ نے تو پھر پاکستان کی سارا دن نعرے لگتے ہیں. آپ کو پورا میڈیا ہی باتیں کر رہا ہوتا ہے، پاکستان کو ختم کر دو، آتنکواد کو ختم کر دو. تو آپ کو جو جھٹکا پڑا ابھی کینیڈین انٹیلیجنس یونٹ نے جو آپ کے بارے میں بات کی ہے کہ آتنکواد آپ ہیں، پاکستان آتنکواد نہیں ہے. یہ ہے وہ صورتحال جس کے بارے میں ناظرین میں عرض کر رہا تھا. اور جو ٹیکس کی صورتحال ہے، جو بجٹ کی صورتحال ہے، منظور ہو چکا ہے ٹیکس، انہوں نے کوئی ایگزمپشنز نہیں دی، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا عوام کو. اور بلاول صاحب فرماتے ہیں جی ہماری ڈیمانڈز مانی گئیں. بھائی ورکنگ پیپر تیار کریں نا، عوام کو دیں. کیا تاجروں کی گرفتاری کا معاملہ ختم کر دیا گیا ہے؟ نہیں، بالکل ختم نہیں کیا گیا. تو یہ جو پولیٹیکل جو گیم ہے نا، اس سے اب عوام بالکل تنگ آ چکے ہیں آپ کی پالیٹکس سے. آپ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی از ڈوئنگ آل پاور پالیٹکس، اور کوئی سوشو اکنامک پلان نہیں ہے ڈیولپمنٹ. ایون سندھ کی صورتحال دیکھ لیں، وفاق میں ٹیکس کی بجٹ کی بات کرتے ہیں، آپ دیں کون سے، آپ نے عوام کو کوئی ریلیف دلانے کا ورکنگ پیپر بنایا، آپ نے پیش کیجئے، عوام کے سامنے لے آئیے، قومی اسمبلی کے ذریعے لے آئیے. یہ وہ چند سوالات ہیں جس کے بارے میں عوام پوچھتے ہیں، عوام سوال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین. آپ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل آپ کے لیے دعا گو ہوں میں. والسلام.